السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کا جو درس ہے الحمدللہ، آج کے درس کا ذیلی عنوان ہے حوض کوثر۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ حوض کوثر سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں سیکھیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کا اپنے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ جو لوگ بھی دین سیکھنے کی نیت سے، تزکیہ نفس کی نیت سے، آخرت کی تیاری کی نیت سے اس پروگرام میں برابر شریک ہو رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ تو آج جو ہے حوض کوثر سے متعلق انشاءاللہ اہم باتیں، ضروری باتیں کی جائیں گی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی شریک ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا نام درج کرایا ہے، کوشش کر کے تمام لوگ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ انداز بیاں کیا ہے، میرا اسلوب کیا ہے، میرے بتانے سکھانے کا انداز کیا ہے، یہ اس پر زیادہ دھیان نہ دیں، بلکہ اس پر دھیان دیں کہ ہم ایک خاص موضوع اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور عقیدہ آخرت ہمارا درست ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اس نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن انداز اور اسلوب پر اگر آپ غور کریں گے تو بہرحال میرے اندر وہ بہت زیادہ وہ صلاحیت نہیں اور نہ وہ جذبہ اس طرح کا میں پیدا کر پاتا ہوں جس طرح ہونا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بھی کہوں اخلاص نیت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، اور جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتوں کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا جو درس ہے اس کو ہم سوال سے شروع کریں گے، اور یہ کوئز ہی کی طرح ہے، آپ لوگوں کو جواب بھی دینا ہے ان باکس کے اندر۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا؟ حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا؟ میدان عرفات میں، مسجد نبوی کے سامنے، میدان محشر میں، یا عرش الہی کے دائیں جانب؟ یہ سوال میں نے شروع کر دیا تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا حاضر رہیں اور آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا؟ میدان محشر میں ملے گا، یا مسجد نبوی کے سامنے ملے گا، یا میدان عرفات میں ملے گا، یا عرش الہی کے دائیں جانب؟ جو لوگ رومن والے ہیں وہ بھی یہ سوال لکھ لیں، اور یہ کوئز کا جو بھی سوال آتا ہے انشاءاللہ ہم ان سوالات کو جمع کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعہ ہم امتحان لیں گے۔ حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا؟ ماشاءاللہ، پہلا ہی جواب صحیح ہو گیا۔ اس میں 4 آپشن میں نے دیا تھا، میدان عرفات میں، مسجد نبوی کے سامنے، میدان محشر میں، عرش الہی کے دائیں جانب۔ اور جن لوگوں کے پاس نوٹس وغیرہ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ رومن میں بھی 4 آپشن لکھ لیں، یہی 4 آپشن امتحان میں بھی آئے گا کہ حوض کوثر کہاں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 1 میدان عرفات میں، نمبر 2 مسجد نبوی کے سامنے، نمبر 3 میدان محشر میں، نمبر 4 عرش الہی کے دائیں جانب۔ اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر ہم اس طرح کے سوالات لے کر کے حاضر ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جامع کوثر کی 5 خصوصیات کیا ہوں گی؟ جامع کوثر کی 5 خصوصیات کیا ہوں گی؟ یہ خصوصیات یاد کرنے کے لیے ہیں، ان کو آپ ہدیات کریں گے۔ دلیل کی روشنی میں 5 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1، جامع کوثر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ دوسری خصوصیت، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تیسری خصوصیت، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ چوتھی خصوصیت، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، یعنی جس طرح سے آسمان کے ستارے ہیں لاتعداد، اسی طرح سے اس کے پیالے بھی ہوں گے، یا آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، ایسا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرح لاتعداد، کیونکہ ستاروں سے زیادہ کنفرم نہیں کر سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں ستاروں کی طرح لاتعداد ہوں گے۔ نمبر 5، جو ایک بار جامع کوثر پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ 5 خصوصیات حوض کوثر، جامع کوثر کی ہیں۔ جو جام اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے امت محمدیہ کے لوگوں کو پلائے گا قیامت کے دن، اس جام کا یہ حال ہوگا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا،
مشک سے زیادہ خوشبودار اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح لاتعداد، آسمان کے ستاروں کی طرح لاتعداد لکھیے گا۔ اور پانچواں نمبر 5، جو ایک بار جام کوثر پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ کتنے لوگ آج 12 ربیع الاول منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابلیس کے سوا سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھی بدعت میں آتی ہیں، اور ایسے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم تو جو ہے جام کوثر پینے کے لیے لوگوں کو بہترین قسم کے مشروبات پلا رہے ہیں، اور جو ہے لوگوں کے لیے اچھا شربت کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز دین میں ثابت نہیں ہے اور بدعت ہو جاتی ہے تو بہرحال بدعت کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ وہ جام کوثر ملنے کے بجائے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے جگہ جگہ چوراہوں پر جہاں بھی مسلم آبادیاں ہیں، بڑے بڑے اسٹیج لگے ہوئے ہیں اور میوزک کے ساتھ جو ہے شرکیہ نعتیں لگی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے لیے مشروبات کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جام کوثر سے محرومی کا سبب بہت خطرناک ہے، وہ ہے بدعت۔ اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، اسی مناسبت سے بھی آ گیا یہ سوال، کس گناہ کی بنا پر مسلمان جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے؟ کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے امت محمدیہ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جام کوثر کی طرف، حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن فرشتے بیچ میں آ کر حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے آپ ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی اور نئی نئی چیزوں کو دین میں شامل کر دیا تھا۔ تو اگلا سوال بھی کوئز ہی کی طرح کا سوال ہے، اگلا سوال بھی امتحان میں آ سکتا ہے، کس گناہ کی بنا پر مسلمان جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے؟ غیبت نمبر 1، آپشن 4 ہے اس کے اندر، غیبت، نمبر 2 فسق، نمبر 3 کفر، نمبر 4 بدعت، شرک کرنے والے کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، وہ تو میدان محشر میں کتنا بھی جائے گا دوڑے گا اس کو کبھی نہیں ملنے والا جام کوثر۔ وہ شرک تو ایک عام جو ہے ایک جو ہے بنیادی گناہ ہے، شرک کرنے والا مسلمان بھی نہیں رہ جاتا ہے، شرک کرنے والا جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ آپشن میں نے جو 4 دیا ہے اس میں شرک نہیں ہے، شرک کا تذکرہ اسی لیے میں نے نہیں کیا کہ شرک کی وجہ سے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ غیبت، فسق، کفر، بدعت، 4 آپشن ہے، یہ آپشن بھی آپ لکھ لیجئے، رومن والے بھی لکھ لیں۔ دوسرا کوئز کا جو سوال امتحان سے متعلق وہ ہے، کس گناہ کی بنا پر مسلمان جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے؟ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 فسق، نمبر 3 کفر، نمبر 4 بدعت۔ یہ 4 آپشن رہیں گے انشاءاللہ، ان میں سے صحیح جواب کیا ہے؟ بدعت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک سوال اور ہے، وہ بھی کوئز ہی سے متعلق ہے، آپ کو جواب دینا ہے، چاروں آپشن میں سے ایک آپشن آپ کو چننا ہے۔ کوئز کا سوال میں نے آگے بنایا ہے، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کا ہے یا میرا امتی ہے؟ حوض کوثر پر جب اللہ کے پیغمبر لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے اس وقت کس طرح سے پہچانیں گے کہ میری امت کا ہے؟ اس میں 4 آپشن دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 داڑھی دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ میری امت کا ہے کیونکہ میری طرح داڑھی رکھے ہوئے ہے۔ نمبر 2 ہر پہ امتی کی پیشانی پہ محمدی لکھا ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا تو اس کی پیشانی پہ محمدی لکھا ہوگا، اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ یا اعضائے وضو چمکنے کی وجہ سے، جو دنیا میں مسلمان نماز پڑھتے تھے ان نماز سے پہلے وضو کرتے تھے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یا چوتھا آپشن دیا ہے، سارے امتیوں کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے دائیں جانب جمع فرما دے گا۔ یہ بھی چاروں آپشن آپ لکھ لیجئے، اسی طرح کا سوال یاد کر لیجئے، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ 4 آپشن میں سے تیسرا آپشن صحیح ہے۔ نمبر 1 داڑھی کی وجہ سے، نمبر 2 ہر امتی کی پیشانی پر محمدی لکھا ہوگا، نمبر 3 اعضائے وضو چمکنے کی وجہ سے، نمبر 4 سارے امتیوں کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے دائیں جانب جمع فرمائے گا۔ تو اب اتنے سوالات ہو گئے، آج کے سوالات کتنے ہو گئے کوئی اس سے متعلق؟ نمبر 1 حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا، اور نمبر 2 کس گناہ کی بنا پر مسلمان جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ چاروں آپشن جو میں نے ڈالا ہے اس کو اگر لکھیں گے تو آپ کو آگے یاد کرنے میں آسانی رہے گا۔ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف، اپنے درس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ قیامت کے دن اہل ایمان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، خوشبو مشک سے زیادہ اچھی، اور پینے کے پیالے، اسی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اوپر 5 جو خصوصیات ہیں ان کی، اور پینے کے پیالے تاروں کی طرح چمکدار لا تعداد ہوں گے، اللہ اکبر، خوبصورت بھی ہوں گے، پیالے بھی خوبصورت، جام بھی خوبصورت، اس کا ذائقہ بھی خوبصورت، اس کی خوشبو بھی عمدہ، اور پلانے والا تو سب سے خوبصورت ہوگا۔ آپ غور کیجئے جام کوثر کی خصوصیات پہ، اس کا پیالہ بھی خوبصورت، اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ بھی خوبصورت اور ذائقے والا، خوشبودار بھی ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ خوبصورت کیا ہو، کون ہوگا؟ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو پلانے والا ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا۔ آپ غور کیجئے ایسا مشروب پینے میں انسان کو کتنی لذت ہوگی کہ جو مشروب ہے وہ بھی جو مشروب ہے خوبصورت برتن میں رکھا ہوا، اور جو مشروب برتن میں ڈالا جا رہا ہے وہ نہایت ہی ذائقے دار، اور جو مشروب ہے اس کا رنگ بھی اچھا خوبصورت، جو مشروب ہے اس سے خوشبو بھی بہترین عمدہ قسم کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تو برتن بھی خوبصورت، اور جام کا کلر بھی خوبصورت، اس کا ذائقہ بھی خوبصورت، اس کی خوشبو بھی بہترین اور عمدہ قسم کی، اور اسی طرح سے جس آدمی جو ذات اس جام کو پلانے والی جو ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہاتھ سے پیش کرے گی، لیجئے جام کوثر پیجئے، وہ ذات سب سے زیادہ خوبصورت۔ ان کی خوبصورتی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے شاعر رسول حسان ابن ثابت انصاری کا شعر بڑا مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے رسول، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ اتنے خوبصورت اور اتنے بے عیب اور اتنے کمالات کے مالک ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی مرضی اور آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کر دیا، بنا دیا۔ تو یہ حوض کوثر کی خصوصیات سوچ کر کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے محبوب اور جو ہے تمام پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جام کوثر کا مستحق بنائے، اور میدان محشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو اس حوض کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آپ کے حوض پر آپ کے کچھ ایسے امتی بھی آئیں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کی علامت سے پہچان لیں گے۔ ان کے چہرے اور ہاتھ پچ کلیانی گھوڑوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے کیونکہ دونوں ہاتھ وضو میں دھلے جاتے ہیں، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، دونوں پیر وضو میں دھلے جاتے ہیں، چہرہ چمک رہا ہوگا، پیشانی چمک رہی ہوگی کیونکہ یہ چہرہ بھی وضو میں دھلا جاتا ہے، تو دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور پیشانی 5 چیزیں چمک رہی ہوں گی۔ ان کے چہرے اور ہاتھ پچ کلیانی گھوڑوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، لیکن انہیں حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج کل تو اس قسم کے لوگوں کی کثرت ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیو، دین پر ثابت قدم رکھ۔ آگے شعر ہے، کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرے بدعت ہے، کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرے بدعت ہے، دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اسی موقع پر ہم بدعت کی تعریف بھی اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بدعت کی لغوی تعریف ہے، البدعۃ لغۃ ابتداء الشیء وصنعه لا عن مثال سابق فهي ماخوذة من البدع منه قوله تعالى بديع السماوات والارض۔ بدعت لغت میں کہتے ہیں بلا کسی مثال سابق کے، بلا کسی گزشتہ مثال کے کسی نئی چیز کے ایجاد کرنے کو، اور یہ لفظ بدع سے ماخوذ ہے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض،
اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بلا کسی مثال سابق کے انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور سے کوئی انوکھا موضوع ہوتا ہے، انوکھا عنوان ہوتا ہے، اور اس پر کوئی تحریر نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک عالم یا کوئی ایک محقق یا کوئی ایک جو ہے صاحب علم اس پر کوئی مضمون لکھ دیتا ہے، تو اب اس طرح کا مضمون لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس ٹاپک پر کوئی کتاب نہیں ملتی ہے، کوئی مضمون نہیں ملتا، کوئی موضوع نہیں ملتا، تب تک وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو پہلا موضوع جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو صاحب کمال مانا جاتا ہے، کیا اس نے بڑی اچھی بات اور بڑی عمدہ بات نکالی اور بڑے اچھے موضوع پر گفتگو کی ہے اس نے۔ تو ایسے ہی بدعت کے معنی انوکھی کے ہوتے ہیں، دین سے متعلق کوئی ایسی چیز جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو اور دین سے اس کو جوڑ دیا جائے۔ بدعت کی شرعی تعریف آگے آ رہی ہے۔ دین و شریعت کے اندر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل ایجاد کرنا جو اس دین کے خلاف یا اس سے زائد ہو جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ دین و شریعت کے اندر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل ایجاد کرنا جو اس دین کے خلاف یا اس سے زائد ہو جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم نے دین میں بیان نہیں کیا ہے وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری کی 2697 نمبر کی روایت ہے۔ تو یہ جو ہے کتاب کے علاوہ میں نے وضاحت کیا شرح کے لیے میں نے بدعت سے متعلق یہ تعریف اور ترجمہ اور اسی طرح سے اس کی جو ہے شریعت سے اس کی تردید کی دلیل بیان کر دی کہ بدعت کے شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جس کی راویہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، میں حوض کوثر پر حاضر رہوں گا، حتی انظر من یرد علی، یہاں تک کہ میں دیکھتا رہوں گا کیسے کیسے لوگ میرے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے یا جام کوثر پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوں گا، لوگ آتے جائیں گے، میں جام کوثر سب کو اپنے ہاتھوں سے دیتا جاؤں گا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں فَسَيُوخَذُ نَاسٌ دُونِي، اتنے میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے روک دیں گے، ٹھہر جاؤ تم لوگ یہاں جام کوثر نہیں پی سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر۔ وہاں لوگوں کو روک دیا جائے گا، بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ میلاد والے بھی روک دیے جائیں، کیونکہ میلاد النبی یہ وفات رسول کے دن پہ منانا اور جھنڈوں کو اور تغنوں کو کلمات والی آیات کو جو ہے اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کی توہین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام کی توہین اس طرح سے کرنا اور نالیوں میں اور اسی طرح سے راستوں میں ان جھنڈوں کو پھینکنا یا اس طرح ان پر روندا ان کو روندنا، یہ ساری بے حرمتیاں ثابت ہوتی ہیں، دیکھنے میں یہی آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بدعت جو بھی بدعت ہو، ساری بدعتیں جو ہے اتنی خطرناک ہیں کہ وہ جامع کوثر سے محروم کرا سکتی ہیں اور وہ کرا دیں گی۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر موجود رہوں گا اور تم میں سے جو میرے پاس آ رہا ہوگا میں اسے دیکھتا رہوں گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جام کوثر پینے کے لیے جب ایک امتی جائے گا تو الحمدللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جائے گا، پانی پی لیں گے اور اپنے پیغمبر اور رسول جس کا نام ہر اذان میں ہم سنتے ہیں اور جس کے اوپر ہم ہر نماز میں اتحیات میں سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، اس دین کی مناسبت سے اپنے رسول کے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، انشاءاللہ جامع کوثر جب پیئیں گے تو ان کو دیکھیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس آ رہا ہوگا، قیامت تک کا مسلمان جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے دیکھتا رہوں گا۔ دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے اس طرح کی جب حدیثیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق، آپ کی محبت سے متعلق اور آپ کی شفقت سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے پاس آ رہا ہوگا میں اسے دیکھتا رہوں گا۔
لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ اس ٹکڑے کو پڑھتے ہوئے عجیب قسم کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اگر وہاں توفیق دے گا یا اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مستحق بنا دے گا تو ہماری آدھی پیاس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کم ہو جائے گی، یعنی ایک طرح کی ہم کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک طرح کا سکون اور اطمینان اور قرار نصیب فرما دے گا۔ اللہ کے پیغمبر کو ہم پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، اس کو پیئیں گے اور ہماری پیاس اللہ بجھا دے گا۔ ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے الجھن کی اور اضطراب کی اور بے چینی کی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج جاہل لوگ بولتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جاتا ہے تو امتی کا جو ہے ہر غم دور ہو جاتا ہے، تو قبر میں تو نہیں دکھایا جائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قبر میں پوچھا جاتا ہے تمہارے رسول کون ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے بھی دیدار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پاس آ رہا ہوگا میں اسے دیکھتا رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے پیغمبر دیکھیں گے اپنے امتی کو تو امتی کیوں نہیں دیکھے گا، امتی بھی دیکھے گا۔ ایسی کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم جنت میں جانے سے پہلے نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ ٹکڑے پر غور کرتے ہوئے ایک عجیب قسم کے جذبہ، ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے ہوں گے اور جام کوثر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو کس طرح وہ دیکھیں گے اور امتی بھی ان کو دیکھیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم یہ لوگ برابر آپ کے دین سے انحراف کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں آج دنیا کے اندر دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کی وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جو دنیا میں یہ مسلمان تھے یہ انہوں نے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ آج کتنے لوگ کئی مہینے مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان ما یکون سب کا علم تھا، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا سب جانتے تھے، لیکن اس حدیث سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کی وفات کے بعد کی ساری چیزیں معلوم ہے یا آپ کے ہر امتی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ میرا کون سا امتی کیا کر رہا ہے، تو پھر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدمیوں کے بارے میں نہیں جان پائیں گے بدعت کرنے والوں کے بارے میں، اور اللہ کے فرشتے بتائیں گے۔ جب اللہ کے فرشتے بتائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے سحقا سحقا لمن غیر عبادی، سحقا سحقا لمن غیر عبادی، دور ہٹاؤ بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی چیزوں کی بدعتوں اور نئی چیزوں کی ایجاد سے بچنا، بدعتوں کو داخل کرنے سے بچنا۔ ابن ابی ملیکہ جو کہ حدیث اسما سے روایت فرماتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیا جائیں۔ تو یہ حوض کوثر سے متعلق ایک ایمان افروز حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنے اور اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی میں وہ جام کوثر پی سکیں۔ دنیا کے کائنات کے سب سے خوبصورت انسان اور کائنات کے سب سے خوبصورت جو ہے پیالے اور سب سے بہترین مشروب اور سب سے زیادہ خوشبودار اور سب سے زیادہ جو ہے عزت والے شخصیت کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر ملے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کو جو دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرتے تھے، بدعتوں سے بچا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آگے آ رہا ہے، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حوض کہاں ہوگا اور لوگ حوض پر کب آئیں گے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حوض پل صراط سے گزرنے سے، حوض پر پل صراط سے گزرنے سے پہلے آئیں گے۔ یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی نا، سورج بالکل قریب آ جائے گا تو گرمی کی شدت سے لوگ پریشان ہوں گے، گرمی کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا اللہ کے مخلص بندوں کو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پائیں گے آپ کی امت کے مخلص بندے اور مخلص مسلمان، اللہم اجعلنا منہم۔ اور تو بعض علماء کہتے ہیں کہ لوگ حوض کوثر پر پل صراط سے گزرنے سے پہلے آئیں گے، جبکہ وہ پیاسے اٹھائے جائیں گے۔ مومن تو حوض پر پل صراط سے گزرنے کے بعد آئیں گے، اور کافر اور مشرک جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جہنم میں پانی طلب کریں گے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ لوگ حساب کتاب اور پل صراط کرنے کے بعد آئیں گے۔ تو اس میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے
کہ لوگ حوض کوثر پر پل صراط سے گزرنے سے پہلے آئیں گے، قیامت قائم ہونے کے بعد ہی گرمی لگے گی اور اسی گرمی میں پیاس کی شدت بڑھ جائے گی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی میدان محشر میں جو جامع کوثر ملے گا، اس کے بعد جامع کوثر پئیں گے، اس کے بعد کے مراحل کو حل کریں گے۔ اور اسی طرح سے مومنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مومن تو حوض پر پل صراط سے گزرنے کے بعد آئیں گے، اور کافر اور مشرک جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ لوگ حساب و کتاب اور پل صراط کرنے کے بعد آئیں گے۔ راجح قول یہ ہے کہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو جو جامع کوثر ملے گا امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، تو وہ پل صراط سے گزرنے سے پہلے یہ ہے آئیں گے۔ وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک پہلا قول صحیح اور راجح ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے علمی بحث تو ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی جامع کوثر مل جائے گا، اور دوسرا قول یہ کہ پل صراط پار کرنے کے بعد ملے گا۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، کیونکہ پل صراط کا پار کرنے سے پہلے ہی لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے۔ جیسے میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، اسی وقت گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس میں پیاس کی شدت ہوگی۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے تو اس کے بارے میں پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، انہوں نے اس کی تطبیق بیان کی، کہا دو قول کیوں ہو گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی جامع کوثر مل جائے گا، اور دوسرا قول یہ کہ پل صراط پار کرنے کے بعد ملے گا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں یوں بھی تطبیق ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض کوثر سے جام پئیں گے، اور بعض کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا، حوض کوثر سے، تاکہ پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں، پھر حوض کوثر سے پانی پہ۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات کتنی پیاری لگتی ہے۔ انہوں نے تطبیق کیا دی؟ تطبیق یہ دی کہ جو لوگ ایک دم یعنی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوں گے، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ بہت کم ہوں گے، ایک دم بالکل گناہوں سے پاک صاف ایک دم ہوں گے اور ایک دم جنتی ہوں گے، ان کے بارے میں کہا جائے گا بھائی تم یہاں پی لو، تم کو جامع کوثر یہی پی لو، تمہیں پل صراط پار کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ایمان اور عقیدہ اتنا اچھا ہے، عمل اتنا اچھا، نیکی اتنی زیادہ ہے، گناہ اتنے کم ہے کہ تمہیں وہاں پل صراط پہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم وہاں گر کر کے اور جہنم میں چلے جاؤ گے، یا تم پل صراط کے لائق نہیں ہو۔ تو جن کے بارے میں حتمی طور سے پتا ہوگا کہ یہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے تھے، اور ان کا پل صراط پہ گزرنا بالکل آسان ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا تم پہلے ہی جامع کوثر پی لو، تم نے بڑی محنت اور کے ساتھ نیکیوں کو جمع کیا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور تم ایک دم جنتی ہو، تمہارے جہنم میں جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پل صراط پہ ڈگمگانے کا مسئلہ نہیں۔ تو مضبوط ایمان والے وہ پہلے ہی پی لیں گے، اور جن کے اعمال میں کمی ہوگی، جو گنہگار ہوں گے اور زیادہ گناہوں کی وجہ سے اپنے نام عمل کو جنہوں نے خراب کیا ہوگا لیکن امت محمدیہ ہی کے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا بھائی تم لوگ چونکہ بہت زیادہ گنہگار ہو، اس لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤ تو تمہارے گناہ تو پاک ہو جائیں، پہلے پاک صاف ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، تو پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ اگر وہ گناہ کم ہوگا تو گزر جائیں گے، اس کے بعد آ کر کے پئیں گے، اور اگر گناہ زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ جہنم کے اندر جلیں، اس کے بعد ان کو ملے۔ تو بہرحال یہ تطبیق امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے بیان کیے کہ بعض لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض کوثر سے پانی پئیں گے، اور بعض کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پانی پلایا جائے گا، تاکہ پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں، پھر حوض سے پئیں۔ یہ قول زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حوض پر ملنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبی مدت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور اپنی امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے امتی ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، جب تک امت محمدیہ کے سارے لوگ جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے تھے، نبی کی اتباع و پیروی کرنے والے تھے، سب کو پلا نہیں دیں گے، اللہ کے پیغمبر وہیں پر موجود رہیں گے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا، کہا اللہ کے پیغمبر مجھے بھی کہیں کا امیر بنا دیجئے، کہیں کا حاکم بنا دیجئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جب تک ہوں تب تک تو تمہاری عزت کروں گا، اور تمہارے جو ہے لائق جو بھی عہدہ اور منصب ہے تم کو عطا کروں گا،
انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا میرے بعد تم لوگ مفاد پرستی اور خود غرضی سے دوچار ہو جاؤ گے، یعنی میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، انصار کے ہوتے ہوئے دوسروں کو منصب دیا جائے گا، انصار کے ہوتے ہوئے دوسروں کو درجہ دیا جائے گا، جبکہ میں انصار کو ترجیح دیتا ہوں اور ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں سے نوازتا رہتا ہوں، یعنی اپنی طرف سے ان کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ، اے میرے انصاری صحابہ سن لو، میری وفات کے بعد تمہیں دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تمہاری ویسی عزت نہیں ہوگی جیسے میں تم کو عزت دیتا ہوں، تمہاری ویسی قدر لوگ نہیں کریں گے جیسے میں قدر کرتا ہوں، تو تم کو تکلیف ہوگی، تم کو پریشانی محسوس ہوگی، تم اپنے بارے میں گھٹن محسوس کرو گے۔ جب ایسا موقع ہے تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم لوگ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کر لو، وہاں جب ملاقات کر لو گے تو میں تمہاری عزت افزائی کروں گا اور تم کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی، انصاری صحابہ کرام کو، کہ ہو سکتا ہے کہ میری وفات کے بعد تمہارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جائے، سوتیلا برتاؤ کیا جائے، کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دیا جائے، تو اس پہ غم نہ کرنا، میں حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی ابن ابی ملیکہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال عبداللہ ابن عمرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر سے متعلق بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یعنی بہت بھاری لمبا حوض ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی طرح کی تعداد کی طرح نہیں لا تعداد ہوں گے، جو شخص ایک مرتبہ پی لے گا کبھی میدان محشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4964 پر، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، نہیں اس طرح سے موتیوں کا ڈیرا لگا دیا تھا، موتیوں سے اس کو سجایا گیا تھا اس نہر کو، جیسے کنارے کنارے کا تھا کہ جیسے کہ وہ باؤنڈری وغیرہ کرتے ہیں نا لوگ چھتوں وغیرہ پہ، تو بہترین جالی وغیرہ لگاتے خوبصورت لگتا ہو، تو ایسے خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، ان کو اس سے گھیرا ہوا تھا خولدار موتیوں کے ذریعہ، خوبصورت موتیوں کے ذریعہ، اور بہت ہی مزین کیا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا ہے جبریل یہ نہر کیسی ہے، اتنی خوبصورت خولدار موتی لگے ہوئے کنارے کنارے میں اور سجایا گیا ہے اس نہر کو؟ انہوں نے بتایا یہ حوض کوثر ہے، اللہ کے پیغمبر یہ حوض کوثر ہے، کوئی اور نہر نہیں ہے، یہی وہ نہر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، قیامت کے دن آپ اس کے ذریعے اپنے امتیوں کو ان کی پیاس بجھائیں گے اور پلائیں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 4966 نمبر پہ، 4966 نمبر پہ جو روایت ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت بھی میں نے اس میں نقل کی ہے، درج کی ہے، یہ نوٹس جو ہے میں تیار کرتا ہوں تو بہت ساری روایتوں کا اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں کوشش کر کے، تاکہ تھوڑا معلومات میں اضافہ ہو اور ہم کو تھوڑا زیادہ سیکھنے کو مل جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی روایت کو میں نے درج کیا ہے کہ الکوثر سے متعلق فرمایا کہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے عرض کی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے جنت کی ایک نہر مراد ہے۔ سعید نے کہا جنت کی نہر بھی اسی خیر کثیر میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ جنت میں بھی ایک نہر کا نام کوثر ہے، اور میدان محشر میں بھی اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جام کوثر عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے حوض سے کوثر سے متعلق بڑی جو ہے من گھڑت روایت ہے، ان اللہ اعطانی نہر یقال له الکوثر فی الجنہ، کہ میرے اللہ نے مجھے ایک نہر عطا کیا ہے اور اس کا نام کوثر ہے، لا يدخل احد اصبعه، اور کوئی آدمی اپنی جو ہے دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں داخل نہیں کرے گا، جو شخص بھی اپنے دونوں کانوں میں انگلیوں کو داخل کرے گا وہ اس نہر کی آواز کو سنے گا۔ تو قلت یا رسول اللہ کیف ذلک، کہا کیسا، کہا کہ اپنے جو ہے دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالو اور اس میں سنو گے تم کو، اور کان ڈال کر کے سدی بند کر لو، اس کو کان میں ڈالو اور بند کر لو، تو تم کو کوثر کے جو حوض کوثر کے
پانی کے بہنے کی آواز آئے گی، نعوذ باللہ۔ یہ روایت من گھڑت ہے، روایت یہ من گھڑت روایت بھی میں نے اس میں درج کر دیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس طرح کی روایت اگر کوئی بیان کرے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈالتا ہے تو وہ حوض کوثر کی آواز کو سنے گا، تو یہ من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی نے ضعیف الجامع میں 454 نمبر پہ اور اسی طرح سے الضعیفہ میں 6985 نمبر پہ نقل کیا، اور یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب جامع کوثر سے متعلق یہ حوض کوثر سے متعلق یہاں بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے ہے جنتیوں کی ضیافت کا جو عنوان آگے آ رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی بات جو ابھی حوض کوثر سے متعلق بیان کی گئی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم پھر آگے دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جنت کے قیامت کے دن جنتیوں کی ضیافت، یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس کو بھی ختم کر کے انشاءاللہ ہم اپنے درس کو مکمل کریں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن جنتیوں کی ضیافت، یہ امام جو ہے استاد محترم ابوالقاسم فاروقی حفظ اللہ نے ہیڈنگ بادی کتاب کے اندر قیامت کے دن جنتیوں کی ضیافت، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہیں خوش ہو کر جنتی ہونے کا اعزاز بخشے گا۔ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ مومنوں کے لیے رکھا ہے۔ ایک تو جامع کوثر بھی ملے گا، پھر ضیافت بھی ہوگی۔ ضیافت کیسے ہوگی؟ یعنی ایک مومن اگر دنیا میں اللہ کو راضی کر لے جائے تو اس کی ضیافت قیامت نہیں، وہ موت کے فرشتے کے آنے کے ٹائم ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ضیافت شروع ہوتی کیسے؟ آپ تو غور کیجیے، موت کا فرشتہ جنت کا کفن لے کر آتا ہے، جنت کی خوشبو لے کر آتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، روح کو نکال کر کے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف لے کے جاتا تو پیار سے محبت سے دروازہ کھول دیا جاتا، پھر دوسرے آسمان پہ فرشتے اس کا استقبال کرتے، تیسرے آسمان پہ پھر استقبال پر استقبال، یعنی یہ روح مومن کی نکلی پھر اس کی حیثیت ایک دولہے کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک دولہا گزرتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اسی اس کی روح کا استقبال یہاں سے لے کر آسمان پر 7ویں آسمان تک، پھر وہاں نام درج کیا جاتا ہے، پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر قبر کے اندر اس کے سوال ہوتے ہیں، جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر سوال جواب میں کامیاب ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے فرشتے جو ہے جب جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اگر یہ منظر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں، ایک مرنے کے بعد جو ایک مومن کے ساتھ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جو گنہگار کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً ہماری دنیا کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی، محسوس ہوگی خوشگوار کہ ہم دنیا میں کتنی بھی پریشانی جھیل لیں، جب تک یہ زندگی ہماری باقی ہے تب تک یہ پریشانی ہے۔ جیسے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور جیسے موت کا فرشتہ آئے گا انشاءاللہ اسی وجہ سے خوشخبریاں اور نعمتیں اور اسی طرح سے عزت افزائی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی سختی کا عالم طاری تھا، موت کی سختی کا عالم طاری تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد سے پریشان تھے، تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ جب رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے میری بیٹی فاطمہ، رونا بند کرو، مت رو، آج کا دن یہ مشکل دن ہے، یہی موت کی گھڑی یہ مشکل دن ہے، موت کی گھڑی گزرنے کے بعد آپ کے ابا پر کوئی مشکل دن نہیں آئے گا، کوئی مشکل گھڑی نہیں آئے گی، کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ کے ابا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری کے اندر لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ آپ کے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو یہ جو بات ہوگی یہ مومنوں کے لیے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے ایمان کے ساتھ اگر اللہ کو راضی کر لے گے، دنیا کی پریشانیوں کو آزمائشوں کو جھیل لے گے اور اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لے گئے تو پھر موت تک ہی پریشانیاں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی معاملہ فرمائے گا۔ سیم و زر کے معنی ہوتے ہیں سونا اور چاندی وغیرہ، روپے اور پیسے اور دولت کے معنی میں، زر کے معنی سونا اور سیم میں یہ بھی دولت وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ سیم و زر کے جو بندے ہیں اس سے متعلق ہے جو روپے پیسے کے بندے ہیں اور روپے پیسے کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو سیم و زر کا معنی روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی۔ زر سونے کے معنی میں آتا ہے، سونا چاندی ہی مراد ہے یا روپیہ پیسہ مراد ہے یا بہت زیادہ دولت اور خزانہ مراد ہے۔ تو سیم و زر کے معنی روپے پیسے کا خزانہ، سونے چاندی کا خزانہ، دولت کا خزانہ۔ اس لیے آپ نے اس میں حدیثیں پڑھی ہیں کہ دو بکری اور گائے کے جو ریوڑ کو عذاب دیا جائے گا، یا اسی طرح سے اونٹ کے جو ریوڑ والے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، تو وہی سب دولت، بہت زیادہ روپے پیسے والے۔ ضیافت کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی۔ ضیف عربی میں مہمان کو بولتے ہیں ضیف، ضیفن، میرے پاس جاءنی ضیفن، میرے پاس مہمان آیا تو میں نے اس کی مہمان نوازی کی، فاکرمتہ، جاءنی ضیفن فاکرمتہ، میرے پاس مہمان آیا تو میں نے اس کی مہمان نوازی کی۔
تو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے قیامت کے دن کس کے مہمان ہوں گے؟ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو ضیافت کے معنی مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جو بھی صبح و شام اللہ کے گھر میں حاضری دیتا جو مسلمان بندہ نماز کے لیے، تو اللہ عد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے، ضیافت کا انتظام کرتا ہے۔ تو ضیافت یہ ضیف سے ہے، اور ضیف عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ تو مضیف معنی ہوتا ہے، ضیف کے معنی ہوتا ہے مہمان، اور مضیف معنی ضیافت کرنے والا، مضیف معنی ضیافت کرنے والا۔ تو مہمان نوازی کے معنی میں ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی، قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی۔ اسی طرح حدیث میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ تو فلیکرم ضیفہ میں ضیف کس کے معنی میں ہے؟ فلیکرم ضیفہ میں ضیف مہمان کے معنی میں۔ تو ضیافت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ مہمان نوازی۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو آپ بولتے ہیں آج بکرے کا گوشت آ جائے، آج مرغی کا آ جائے، تو آج اچھا سالن آ جائے، مچھلی لے کر آ جائیں کھلانے کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے مہمان نوازی کا معنی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خوش ہو کر جنتی ہونے کا اعزاز بخشے گا، ان کی قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں ضیافت فرمائے گا، ان کے لیے زمین کو الٹ کر ایک روٹی بنا دے گا، زمین کی روٹی اللہ بنا دے گا، اسے جنتی کھائیں گے جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کرے گا، جیسے کوئی سفر میں روٹی کو بڑی کرنے کے لیے ہاتھوں میں لیتا ہے، ایسے ایسے کر کے اور روٹی کو بڑھاتا جاتا ہے۔ یہاں پہ ممبئی وغیرہ میں وہ جو حلوہ اور پوڑی بیچتے ہیں نا، حلوہ پوری، تو کتنی بڑی روٹی بناتے ہیں، بہت بڑی رہتی ہے وہ۔ تو اس کے جب روٹی بنانے کی جو کیفیت ہے آپ دیکھیے، وہ ایک آٹے کے ایک اتنا بڑا سا لوئی لیتے ہیں اور اس کو ایسے ہاتھوں سے بناتے بناتے کافی وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کوئی سفر میں روٹی کو بڑی کرنے کے لیے اسے ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لیتا ہے، ایسے جنتیوں کی ضیافت ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی درمیان ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، اللہ آپ کو برکت دے، میں آپ کو قیامت کے روز جنتیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اس نے کہا قیامت کے روز زمین ایک روٹی بن جائے گی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے، اور ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ ہنسنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی روٹی بنائے گا، بہت بڑی روٹی، کیونکہ وہاں پہ تو 2 4 10 مہمان تو ہوں گے نہیں، اللہ کے بے شمار بندے ہوں گے، تو اتنی بڑی زمین کی اللہ روٹی بنا دے گا، اور وہ روٹی کیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، ہنسنے لگے، دانت ظاہر ہو گئے، دکھنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے عقیدہ آخرت سے متعلق کوئی بھی بات جب ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب جن لوگوں کو یہ سب حدیثیں نہیں سننے میں ملتی ہیں، سننے کا موقع نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ان کا ایمان اتنا تازہ نہیں ہوگا اور اتنا جو ہے مضبوط نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اور اہل ایمان کو روٹی کے ذریعے ان کی ضیافت کرے گا۔ پھر اس نے کہا کیا میں جنتیوں کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ظاہر سی بات ہے جب روٹی مل گئی تو سالن بھی چاہیے نا، سوکھی روٹی تھوڑی کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جو ہے مہمان نواز ہے، اپنے بندوں کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سالن کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتلا۔ اس نے کہا قیامت کے روز جنتیوں کا سالن بالام اور نون ہوگا، بالام اور نون ہوگا۔ بالام اور نون اس نے اشارے سے بتایا، کہا بالام اور نون کیا ہے؟ اس نے کہا بیل اور مچھلی، صرف ان دونوں کی کلیجی کے اس ٹکڑے سے جو کلیجی سے ملا ہوتا ہے اور بے حد لذیذ ہوتا ہے، اسے 70,000 لوگ کھائیں گے۔ یعنی بیل کا گوشت یا بیل کی کلیجی اور مچھلی کی کلیجی۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جنتیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، تو یہاں دونوں بات سمجھ میں آئے گی، مچھلی کی کلیجی ہوگی نا، لیکن کلیجی کے ساتھ ساتھ روٹی بھی تو ہوگی، کلیجی صرف تھوڑی آدمی کھاتا ہے، کلیجی کے ساتھ روٹی بھی کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس نے کہا بیل اور مچھلی، صرف ان دونوں کی کلیجی کے اس ٹکڑے سے جو کلیجی سے ملا ہوتا ہے، بے حد لذیذ ہوتا ہے، اسے 70,000 لوگ کھائیں گے۔ کتنا بڑا ہوگا وہ کلیجی کا ٹکڑا کہ کلیجی کے ٹکڑے سے 70,000 لوگ کھائیں گے۔
یہ صحیح بخاری میں 6520 نمبر پہ روایت موجود ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کو پتا ہوگا کہ بیل وغیرہ میں بیماریاں چلی ہیں, گائے میں بیماریاں چلی ہیں, اس کا گوشت بھی لوگ نہیں کھا رہے ہیں, اس کی جو ہے اس کا دودھ بھی پھینکا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو بیل کا یا مچھلی کا جو کلیجی کھلائے گا وہ بہت ہی تر و تازہ ہوگی اور بہت ہی غذائیت سے بھرپور ہوگی. مچھلی کی کلیجی, اب کسی نے لکھا مچھلی کی کلیجی نہیں ہوتی ہے, کلیجی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مچھلی کو جب آپ یعنی تو ذبح کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر کلیجی جیسی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے. اس میں لکھا مچھلی ان دونوں کی کلیجی کے اس ٹکڑے سے جو کلیجی سے ملا ہوتا ہے اور بے حد لذیذ ہوتا ہے, اسے 70,000 لوگ کھائیں گے. تو مچھلی کی اگر کلیجی نہیں ہوتی تو پھر حدیث میں تو اس کی وضاحت کی ہے, اگر بڑی مچھلی رہے گی تو اس کی کلیجی ظاہر ہوگی. چھوٹی سی مچھلی آپ سوئیا لیں گے تو اس میں مچھلی کلیجی کہاں نظر آئے گی؟ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ مچھلی کی کلیجی ہوتی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے. تو مچھلی کی کلیجی اور بیل کا گوشت, دیکھیے بیل کا گوشت اگر وہ بیل کی عمر اگر چھوٹی ہو, یعنی چھوٹا سا بچڑا ہو اور 2-2.5 سال کا اور خوب تندرست اور توانا ہو, تو اس گوشت کے اندر جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مرغی میں بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی جو ہے بھینس کے گوشت میں بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال ایک الگ اس کی ایک لذت ہوتی ہے. اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جو ہے مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال السلام قوم منکرون. تو یہ ایک لمبی جو ہے تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے پاس آئے فجاء بعجل حنیذ, تو وہ بچھا جو ہے بھنا ہوا بچھڑا انہوں نے لا کر کے پیش کر دیا, ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کر دیا اور کھانے میں بڑا لذیذ تھا. تو یہ سب جو منظر ہے پہلے کے زمانے میں جب اس فراوانی تھی اور اس کا گوشت آسانی سے ملتا تھا تو قربانی وغیرہ کے دنوں میں لوگ اسی طرح کرتے تھے. خوب ایک بڑا سا برتن لیتے تھے اور بچڑے یا گائے وغیرہ کا جو بھی گوشت ہوتا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نمک مرچ وغیرہ لگا کر اور پھر اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس کی عجیب ایک عمدہ قسم کی لذت ہوتی تھی. تو بہرحال ایک دوسری روایت ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے. یہ بڑی مشہور روایت ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر مدینہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو میں آج کلیئر کر دوں گا, میں آج کلیئر کر کے واضح کر کے بتا دوں گا کہ اللہ کے پیغمبر سچے معنی میں ہیں کہ نہیں ہیں. کہا میں ان سے 3 چیزیں پوچھوں گا, اللہ کے پیغمبر سے میں 3 چیزیں پوچھوں گا, اگر وہ تینوں کا جواب دے لے گئے تو گویا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں ایمان لے آؤں گا, اور اگر نہیں بتا سکے تو معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کی جو ہے اس میں نبوت میں سچائی نہیں ہے. تو 3 چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر 1, قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ پہلا سوال کیا عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے. دوسرا سوال, وہ کون سا کھانا جو پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا, اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. یہ 3 سوال کیا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہوئے, بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے. پہلا سوال کیا کیا تھا عبداللہ بن سلام نے؟ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے, یعنی بالکل آخر قیامت بالکل ظاہر ہونے کی, ایک دم قیامت جب آ جائے گی اس کی پہلی علامت کیا ہے, بڑی علامت. وہ کون سا کھانا ہے جو جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا, اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں تھا, لیکن ابھی اللہ نے جبریل کو بھیجا میرے پاس, ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا ہے اور ابھی ابھی انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ یہ تینوں سوالوں کا جواب یہ ہوتا ہے. اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جبریل نے ابھی آپ کو بتایا ہے, اور یہی یہودی لوگ انہیں کو دشمن مانتے کہ انہوں نے تو ہی نبوت لے جا کر کے اور بنی اسماعیل میں دے دیا. بنی اسرائیل میں نبوت آنی چاہیے یہودیوں میں, اور بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہوا تھا اور آپ کو نبی بنا دیا اس نے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ملائکہ میں یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں. جبریل کا نام جب سنا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک ہانک کر لے جائے گی. یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے اور یہ ثابت ہے حدیث میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پورب سے پچھم کی طرف ہانک کر لے جائے گی. یہ قیامت کی جو ہے پہلی نشانی ہے, ایک دم قیامت آنے والی ہوگی اس وقت نشانی. دوسرا سوال جو کیا تھا, سب سے پہلا کھانا جو ہے جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا
وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لگا رہتا ہے, ٹکا رہتا ہے, مچھلی کی کلیجی ہوتی ہے اس پر کوئی ٹکڑا رہتا ہے, وہ ہوگا. تو مچھلی کی کلیجی, بہرحال وہ جواب وہی ہے, مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا. دوسرا جواب آپ نے دے دیا. تیسرا جواب, بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر شوہر کو غلبہ مل جائے گا تو وہ بچہ جو لڑکا پیدا ہوگا, اس کی بات نہیں کی گئی, مشابہت کی بات کی گئی. اگر جو ہے شوہر غالب ہے, باپ غالب ہوتا ہے تو بچہ باپ کی مشابہ ہو جاتا ہے, اور اگر ماں غالب ہوتی ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے. مشابہت کی بات کی ہے یہاں, جو ہے مذکر اور مؤنث کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے. تو یہ 3 سوالوں کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اور اگر عورت کی منی پہل کر جاتی تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر عرض کیا, رسول اللہ, یہود انتہائی جھوٹی قوم ہے. اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ کے سامنے مجھ پر طرح کی تہمتیں رکھیں گے. یہودیوں کو پتہ چل گیا اگر کہ عبداللہ بن سلام یہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہودی لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں جو ہے کریں گے اور پریشان کریں گے. تو بہرحال کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے کے بعد گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر کے صاحبزادے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں, آپ یہودیوں کی شرارت دیکھیے, بات ختم ہو رہی ہے. یہودیوں کی شرارت آپ دیکھیے کہ یہودی کتنے شریر ہوتے ہیں. وہی عبداللہ بن سلام ابھی سب سے اچھے آدمی تھے, ان کے ابا سب سے زیادہ جو ہے علم والے اور سب سے زیادہ عزت والے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا رخ چینج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے. اتنے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے, ابھی جو کہہ رہے تھے کہ عبداللہ سب سے اچھے ہیں اور ہم لوگوں میں سب سے اچھے ہیں, اور ان کے باپ جو ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں, بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر کے صاحبزادے ہیں. وہی یہودی جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو کہنے لگے, ہم میں سب سے بدترین اور ہیں سب سے بدترین آدمی کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, اور ان کی برائی کرنے لگے. تو یہ ہے جنتیوں کی ضیافت سے متعلق کہ ان کو روٹی ملے گی کھانے کے لیے اور سالن کے طور سے مچھلی کی کلیجی, اور دوسری بات کیا ہے, بیل اور مچھلی کی کلیجی, یا بیل کی کلیجی اور مچھلی کی کلیجی, یہ دونوں چیزیں دی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کی تو ضیافت قیامت کے دن فرمائے گا, اور ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب بات آگے اگر بڑھائیں گے تو موضوع مکمل نہیں ہوگا. آگے پھر میدان محشر کا تذکرہ آئے گا. بڑی پیاری ترتیب رکھی استاد محترم نے, کتاب کا جو انداز ہے بڑا پیارا ہے, اور مختصر طریقے سے ایک ایک مرحلے کو کس طرح سے بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ.